أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، آج ہم بات کرنے والے ہیں سب سے بڑے پلینٹ زحل کے اوپر۔ زحل کا اپنی جگہ سے غائب ہو جانا، زحل کا غروب ہو جانا۔ زحل جو ہے آسمانی کونسل کے اوپر بہت اہمیت کا ایک پلینٹ ہے، اور یہ اپنے اندر بہت سارے ایسے اثرات بھی رکھتا ہے جس کی وجہ سے یہ دائرہ بروج میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس کا آپ کے اوپر جو ہے نا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں طرح سے اثرات ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ زمانے میں رکاوٹوں کا بھی شکار ہوتے ہیں، مسائل کا بھی شکار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا معلم پلینٹ ہے جس کی وجہ سے آپ زمانے کے نشیب و فراز سے گزرتے ہیں، اور اسے مقافات عمل کا بھی سیارہ کہا جاتا ہے، ہمارے کرموں کا، ہمارے کیوں کا، جو ہم کام کرتے ہیں ان کا پلینٹ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ بہت ساری انرجیز منسلک ہیں جو ہماری زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، جیسا کہ 67 کا کنسپٹ یا پھر ڈھایا کا تعلق، وہ کہیں نہ کہیں سیچرن سے ہے، اور ہم اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے ایام نوسط، وہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دوران ہمارے اچھے کام نہیں ہوتے، ہمارے تو کام سیدھے ہوتے ہی نہیں ہیں، تو ان ساری چیزوں کا مجموعہ بھی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ فروری میں 10 فروری سے شروع ہوا اس کا غروب ہونا، اور یہ غروب ہو کر 20 مارچ تک دائرہ بروج میں یہ غروب میں رہے گا، اور اس دوران یہ سورج کے بہت زیادہ قریب ہوگا، اور جب یہ سورج کے قریب ہوگا تو اس کی تاریکی میں، اس کے اندھیرے میں، اس کی تنہائی میں اضافہ ہوگا، اور اس دوران جو ہے یہ بہت سارے پلینٹ کو، بہت سارے سیاروں کو اپنے زیر اثر رکھے گا، اور بہت سارے زوڈیکل سائنس کو یہ متاثر بھی کرے گا، اور ساتھ ساتھ ان کے اوپر اپنی انعامات کی بارش بھی کر سکتا ہے، بینیفٹس بھی آ سکتے ہیں، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس دوران۔ اور یہ سال 2024 کی سب سے بڑی تبدیلی ہوگی، کیونکہ 41 دن سیٹرن جو ہے وہ غروب رہے گا۔ اس دوران زمانے میں، دنیا میں، معاشرے میں انقلاب آئے گا، احتجاج کو تقویت ملے گی، لوگوں کے اندر احتجاج کا جذبہ بڑھے گا، کیونکہ اس پلینٹ کے اندر جو چیزیں ہیں یہ ایک بڑا سخت معلم ہے، اور اس کو یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ اپنے اندر نظم و ضبط اور صحیح چیزوں کو اپناتا ہے، اور جو ہم غلط چیزیں کرتے ہیں، مثال کے طور پر غلط کام کوئی سر انجام دیتے ہیں جو نظم و ضبط سے ہٹ کر ہے، یا پھر کچھ ایسا ہے، تو اس کے اثرات بھی کہیں نہ کہیں انڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں ہمارے اوپر آئیں گے۔ اس دوران پوری دنیا میں احتجاج جو ہیں وہ زور پکڑتے نظر آ رہے ہیں، اور اس دوران ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں تبدیل ہوں گی۔ اچھا، اس کے تمام تر شعبہ زندگی میں اثرات ہوں گے، مگر 2 زوڈیکل سائن ایسے ہیں جس کو یہ بہت زیادہ افیکٹ کرے گا۔ اوورآل تو سب کے اوپر اس کے اثرات ہوں گے، مگر 2 زوڈیکل سائن ایسے ہیں جن کا 67 بھی چل رہی ہے، اور ساتھ میں ڈھایا بھی ہے اس زوڈیکل سائن کا۔ تو اس دوران اس میں تھوڑا سا ان کو اس کی غروب ہونے سے یہ 41 ڈیز یا 40 ڈیز جس طرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں، تو یہ انہیں بینیفٹس دیتے نظر آ رہے ہیں۔ اس دوران بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی، بہت ساری جو ہیں کام، لوگوں کے رکے ہوئے کام جو ہیں آگے بڑھیں گے، جو لوگ نوسط کا شکار ہیں وہ دور ہوتی نظر آئیں گے۔ آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے جو دائرہ بروج کا پہلا بروج ہے ایریز کے اوپر۔ ایریز خواتین و حضرات برج زحل کے زیر اثر جب آئیں گے پلینٹ کے، برج حمل والے افراد، تو اس دوران آپ کے 11th ہاؤس 11ویں گھر میں یہ آئے گا، اور اس دوران آپ کے اوپر بہت ساری چیزیں پہلے سے ڈیفرنٹ ہوں گی، آپ کی چیزیں بہتری کی جانب ہوں گی، اور ساتھ ساتھ آپ کو غیر متوقع کامیابیاں بھی ملیں گی، آپ کی آمدن میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، اور آپ کے اندر روحانی انرجی جو ہے، اسپرچولیٹی جو ہے، روحانی علوم کی جو طاقت ہے، وہ ساری چیزیں بڑھیں گی۔ اس کی بدولت آپ میں بہت ساری چیزیں ایسی آئیں گی کہ آپ جو ہے نا پہلے کی نسبت زیادہ اگریسو ہوں گے۔ اس دوران جوپیٹر بھی آپ کو سپورٹ کرتا نظر آ رہا ہے، اور جب یہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے تو اس دوران آپ کی آمدنی میں اچانک سے اضافہ ہوگا،
آپ کی آمدنی بڑھے گی، نئے راستے کھلیں گے، نئے آئیڈیاز ہوں گے، ان آئیڈیاز کے اوپر جو آپ ترقی کریں گے، نئے کاروبار، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت ساری کامیابیاں ملتی نظر آ رہی. ایک تو آپ کا دینی کاموں کی جانب توجہ بڑھے گی، مذہبی لگاؤ بڑھے گا، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ روحانی علوم میں بھی بہتری آئے گی. اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے مواقع آپ کو میسر ہوں گے، اور سفری معاملات میں بھی آپ کے لیے بہتری آئے گی. اچھا، اس وقت آپ کی ایک پوزیشن بن رہی ہے جس میں جو ہے آپ کو زحل جو ہے نا وہ غروب ہو رہا ہے، اس کا غروب ہونا اور ساتھ میں سورج کے ساتھ اس کا ملنا، اس دوران اس کی تحریکی میں اضافہ ہوگا. مگر اس کا اضافہ آپ کو فائدہ دیتا نظر آ رہا ہے کہ اس دوران آپ کی روحانیات میں بہتری آئے گی، اور اس میں آپ کو بہترین انرجیز کا سامنا رہے گا، جس کی بدولت آپ آگے بڑھیں گے، اور اس کی وجہ سے آپ کے لیے بہت ساری چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ آگے بڑھیں گے. اچھا، اس دوران جو آپ کو کرنا ہے، آپ نے جو پازیٹیو چیزیں ہیں، مثبت اثرات جو ہے، اچھی سوچ جو ہے اس کو بڑھانا ہے، اور اپنی محنت اور لگن کے ساتھ آگے بڑھنا، اسٹرگل کرنا ہے، ورک کرنا ہے اپنی محنت کے اوپر. اس کے اوپر تھوڑی سی زیادہ توجہ کرنی ہے، کیونکہ تنہائی بڑھے گی، تھوڑا سا ماحول جو ہے وہ ڈپریشن کی جانب جائے گا. اس دوران بلڈ پریشر وغیرہ کا بھی ایشو ہو سکتا ہے، تو اس میں تھوڑا سا آپ کو اپنے کام کے اوپر جو ہے نا پہلے کی نسبت ان 40 دنوں میں تھوڑی سی زیادہ توجہ کرنی ہے. اور اپنے ارد گرد کے لوگوں سے نا، یہ میں ایڈوائزز بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ ٹپس دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان پہ امپلیمنٹ بھی کریں. آپ کو یہاں اس وقت ان چیزوں کی ضرورت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ بڑی لمبی گفتگو کر جاتے ہیں. میرے بات کرنے کا مقصد ہے، ہم لمبی گفتگو کرنے کا بھی ایک ریزن ہے کہ جو بات ہے نا وہ پوری آپ کو سمجھائی جا سکے، کہ آپ کو پتا ہوگا میں نے یہ جو بات ہے جو سنی ہے اس سے کچھ حاصل کیا ہے. جب آپ اپنے ارد گرد کی مثبت انرجی کے ساتھ منفی انرجی کا ٹکراؤ ہوتا ہے نا، تو اس دوران بحث و مباحثہ جنم لیتا ہے، بحث و تکرار تھوڑا سا جنم لے سکتا ہے. تو اس وقت آپ کو تھوڑا سا ریلیکس ہونا ہے، تھوڑا سا کول مائنڈ ہونا ہے، اور اپنی توجہ جو ہے اس کے اوپر کسی چیز کا کمپرومائز نہیں کرنا. جس کام میں بھی آپ کی توجہ ہے، روحانیات کے اوپر ہے، دینی معاملات پہ ہے، اپنے بزنس پہ ہے، اپنی مارکیٹنگ پہ ہے، ادروائز جتنے بھی شعبوں میں آپ اپنی توجہ لگا رہے ہیں تو اسے بڑھانا ہے، اسے کم نہیں کرنا، اسے بڑھا کر آگے آنا ہے. اور اس میں جو ہے نا آپ کے سارے معاملات اس وقت بہت اچھی کنڈیشن میں جا رہے ہیں. مگر اس میں یہ ہوگا کہ کچھ منفی اثرات ہو سکتے ہیں. وہ کیوں ہو سکتے ہیں؟ وہ آپ کے مخالفین ہیں، کیونکہ سیٹرن آپ کے مخالفین کو دبا رہا تھا. اب وہ آسمانی کونسل سے غروب ہوا، تو اس دوران چھپے ہوئے دشمن اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے طریقے کا. تو اس دوران آپ نے ان سے بچنا ہے. اور اس دوران ایک اور چیز بھی آپ کے سوال میں بتاتا چلوں بہتر ہوگی، وہ ہے آپ کا محبت، وہ ہے آپ کا لو. اس میں بہتری آئے گی. میاں بیوی کے جو معاملات میں تھوڑی سی چپکلش چل رہی تھی اس میں بہتری آ جائے گی، اور پہلے کی نسبت آپ بہت بہتری کا سامنا کریں گے. تھوڑا بہت دباؤ ضرور ہوگا، کیونکہ سیٹرن تحریکی میں گیا، اس کا جو بلیکنس ہے، اس کی ڈارکنس اس میں اضافہ ہوا، تو اس کی وجہ سے منفی اثرات اپنے جنم لے سکتے ہیں. تو اس دوران آپ کو چاہیے سیٹرن کی ریمیڈیز کریں. سیٹرن کی ریمیڈیز کیا ہیں؟ آپ کو سیاہ رنگ کی چیزیں صدقہ کرنی چاہیے، آپ کو سورہ البروج پڑھنی چاہیے، آپ کو آنکھوں کی ادویات بھی صدقہ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کالے رنگ کی چائے کی پتی بھی صدقہ کر سکتے ہیں. بتانے کا مقصد ہے کہ حل جتنے کوئی ایک آدمی ہے، غریب آدمی جو ہو سکتا ہے جس کے پاس ایک وقت کے لیے پیسے نہ ہو، تو وہ صدقہ کیسے کرے گا؟ صدقے کی نوعیت آپ 10 روپے سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں. 10 روپے کی چائے کی پتی بھی کسی غریب کو آپ لے کر دے سکتے ہیں. آپ اس طرح سے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے بہترین صدقہ ہے. اگر یہ نہ ہو تو آپ بلیک کلر کی کھجور بھی صدقہ کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ کو فائدہ دے گی. اچھا، یہ سارے منفی اثرات جو اگر ان لوگوں پہ آ سکتے ہیں ان کے ذائچے کے مطابق، کچھ لوگوں کے اوپر یہ نئی چیزیں ہوں گی، جنرل ریڈنگ ہے، اوورال سارے لوگوں کے اوپر ہوگی. تو اس وقت آپ کو نا اپنے کاموں میں نظم و ضبط لے کر آنا ہے، اپنے کاموں میں تسلسل رکھنا ہے، بغیر چیزوں کو ترتیب دیے آگے نہیں بڑھنا. اپنی چیزوں کو ترتیب دیں، ایک پیٹرن سسٹم میں آئیں، پھر آگے بڑھیں. یقیناً آپ بہت ساری کامیابیاں سمیٹیں گے، کیونکہ سیٹرن جو ہے وہ آپ کو غروب ہونے کے بعد بھی فائدہ دے رہا ہے. سن بھی ہے، ساتھ میں جوپیٹر بھی ہے. تو اس دوران آپ کے
کیریئر میں بہتری ہے، مگر خرابی وہی ہے جو ہم غیر توجہ سے غیر ضروری چیزوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں، تو اس وجہ سے پرابلم کریٹ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبانا ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے زوڈیکل سائن کی جانب، برج ثور، ٹورس خواتین و حضرات۔ ٹورس خواتین و حضرات کے 10ویں گھر میں یہ آئے گا۔ اس دوران زحل ویسے بھی 10ویں گھر میں ہے، تو اس دوران یہ کیا کر سکتا ہے؟ اچھا، میں نے پہلے بھی بتایا کہ ساڑھ ستی اور ڈھایا کا تعلق جو ہے وہ سیٹرن سے ہے، ایام نحوست کا تعلق بھی سیٹرن سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسا معلم ہے جو آپ کو زمانے کے نشے و فراز سے گزارتا ہے، اور اس دوران آپ اپنی چیزیں بہتر کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی لائف میں اپنی چیزوں میں بد نظمی رکھتے ہیں، بد ترتیبی رکھتے ہیں، کو آپ کا یعنی کہ ان چیزوں میں سسٹم نہیں ہے، ترتیب نہیں ہے، چیزیں بیلنسڈ نہیں ہیں، تو پھر آپ ڈیفینیٹلی اس کے اثرات سے نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ اور اس وقت یہ غروب ہوا، فروری میں یہ غروب ہو جائے گا۔ فروری کے 10 تاریخ کو یہ غروب ہو چکا ہے، اور اب یہ 20 مارچ تک جو ہے نا آسمانی کونسل سے حالت غروب میں رہے گا، اور اس دوران 40 دنوں کے دوران یہ نا بہت سارے لوگوں کو یہ بینیفٹس بھی دے رہا ہے۔ ان میں بینیفٹس بھی ہیں، اور ساتھ میں ایک منفی انرجیز جو بلڈ اپ ہوتی ہیں، منفی اثرات جو مرتب ہوتے ہیں، وہ آپ کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس دوران اس کی تاریکی میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی ڈارکنیس میں اضافہ ہوتا ہے، اور سورج کے ساتھ ہے، سورج کے بڑے قریب ہوگا، تو کچھ لوگوں کو یہ بڑے فوائد بھی دے گا، اس میں آپ کو بھی یہ فائدے دے رہا ہے۔ مگر یہ ہے کہ اگر آپ چیزوں کو ترتیب سے کریں، سسٹم کو ترتیب سے کریں گے، تو ڈیفینیٹلی ان ساری چیزوں سے آپ کو بینیفٹس مل جائیں گے، وہاں سے آپ کے لیے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اچھا، اس میں آپ کو کیا کر سکتے ہیں؟ اس دوران آپ کو اپنے فیصلوں کو بڑے سوچ سمجھ کے کرنا ہے، اپنے فیصلوں میں اپنی عقل اور دانائی اور دانش مندی سے آپ نے کام لینا ہے۔ اگر تو آپ نے ان ساری چیزوں کو دیکھا، غور و فکر کیا، تو آپ یقیناً مسائل سے بچ سکتے ہیں، مشکلات سے بچ سکتے ہیں، اور یہ وقت ہے نئے کاروبار شروع کرنے کا، اور ہر طرف غور و فکر ضرور کریں۔ نئے کاروبار میں آپ کو چاہیے کہ غور و فکر کریں، چیزیں کیسی ہیں، ان میں کون سی تبدیلیاں ایسی آ گئی ہیں کہ اگر وہ ہم اس کو اپنا لیتے ہیں تو وہ ٹھیک رہیں گی، اس طرح سے یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس دوران آپ کی بھاگ دوڑ میں اضافہ ہوگا، کیونکہ جب تاریکی اندھیرا بڑھتا ہے تو روشنی کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، تو جب آپ روشنی کی شمع جلائیں گے تو آپ کو ہر طرف بھاگنا پڑے گا، ہر طرف آپ کو روشنی کرنی پڑے گی، تو اس روشنی کو آپ نے بانٹنا ہے اپنی محنت سے، اپنی لگن سے، اپنی جستجو سے۔ جب آپ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ میں کہیں نہ کہیں منفی اثرات بھی ہوتے ہیں، تو اس دوران آپ کو تھوڑی سی شدت آ سکتی ہے، آپ کے مخالفین جو ہیں وہ آپ کو غصہ دلا سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے جو پروجیکٹ شروع کر رکھے ہیں وہ سلو سٹرگل کر رہے ہیں، اور یہاں سے ارننگ تو آنی ہے، نہ آنے والی ارننگ کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں سے آمدن تو ہوگی، تھوڑی سی دیر ہو سکتی ہے، نہ آنے والی بات نہیں، تو آپ کو تھوڑی سی احتیاط کرنی ہوگی اپنے مخالفین کی جانب سے، اپنے غصے پہ کنٹرول رکھنا ہے، اپنی قوت برداشت کو بڑا طریقے سے مینج کرنا ہے، اور بڑی انویسٹمنٹ نہیں کرنی ہے، چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ، چھوٹے چھوٹے رسک آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں، بڑی انویسٹمنٹ میں آپ سے دھوکہ ہونے کے کمی امکان ہے۔ تو اس دوران آپ کو اپنے دل و دماغ دونوں چیزوں کو ایکٹیو رکھنا ہوگا، اور اگر آپ نے ان ساری چیزوں کو غور و فکر میں نہ رکھا تو آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کا جو ہے نا آپس میں ملنا، سورج کے ساتھ مل کر غروب ہو جانا، اور 40 دنوں کے لیے یہ مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ وہ کیوں لے سکتے ہیں؟ کہ جب آپ اپنی زندگی میں غیر ضروری چیزوں کو کریں گے، ترتیب سے نہیں کریں گے، اپنے سسٹم کو نہیں سمجھیں گے، آپ اپنے سسٹم میں جو چیزیں ہیں ان کو بیلنسڈ نہیں کریں، جب آپ ان چیزوں کو ترتیب نہیں نہ دیں گے تو یہ جنم لے سکتے ہیں۔ تو یہ ساری انفارمیشن ایک جرنل ہے، اگر تو آپ کو بہتر سائن نہیں آ رہا، اس کے علاوہ کوئی پرابلم ہے، تو اس کے لیے آپ کو اپنی ذائچے کی جانب جانا ہوگا، ادروائز اوورآل یہ انفارمیشن ہے۔ کچھ لوگوں کو 60 کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، ڈھایا کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، اور کچھ اس کی نحوستوں کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، کہیں ان کے سانچے میں یہ ویک بھی ہو سکتا ہے اور کہیں یہ اسٹرانگ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کو جو ہے نا اپنی چیزیں بہتر کرنی ہیں، یہ ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں ایک ہی صورت میں، کہ آپ اپنا رابطہ جو ہے اپنے رب سے مضبوط کریں۔ کیسے کریں؟ اپنی زندگی میں ایک نظام بنائیں،
اپنی زندگی میں ایک نظام بنائیں، اور وہ نظام کیا ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، 5 وقت نماز پڑھیں. آپ نے پلان کیا کہ ارلی مارننگ آپ نے تلاوت قرآن مجید کرنی ہے تو کریں، شام کو بھی کریں، اور پھر دن میں تھوڑا سا وقت بارگاہ رسالت میں درود السلام کے لیے نکالیں. جب آپ درود السلام پڑھیں گے محمد وآل محمد پر، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم اپنے ان پیاروں کے صدقے میں آپ کے لیے ضرور آسانی عطا فرما دے گا. ہر چیز کا حل جو ہے وہ قرآن کریم میں ممکن ہے، محمد وآل محمد کی تعلیمات سے ممکن ہے، اگر ہم کریں تو. اگر ہم نہ کریں تو پھر زمانے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم کر رہے ہوتے ہیں مگر وہاں سے ہمیں فائدے نہیں مل رہے ہوتے. ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے غیر ضروری چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا، اپنا رابطہ اپنے رب سے مضبوط کرنا ہوگا، محمد وآل محمد سے مضبوط کرنا ہوگا، پھر جا کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اچھا، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبانا ہے تاکہ ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے. آگے بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے تیسرے زوڈیکل سائن کے جانب، جیمنائی، برج جوزا. برج جوزا خواتین و حضرات کے 9ویں گھر میں یہ غروب ہوا. اس دوران میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا کہ یہ سورج کے قریب جائے گا اور وہاں سے اس کی تاریکی میں اضافہ ہو جائے گا، اندھیرا بڑھے گا. آپ کو پتہ ہے جب اندھیرا بڑھتا ہے تو خوف پیدا ہوتا ہے. اندھیرے بڑھنے سے، روشنی کے نہ ہونے سے خوف پیدا ہوتا ہے. خوف کیوں ہوتا ہے؟ جب بندہ کسی نہ کسی مسائل کا شکار ہو، جب بندہ کوئی نہ کوئی مسٹیک کر لے، جب کوئی بندہ غلطی کرتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں خوف زدہ ضرور ہوتا ہے. تو اس دوران ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے اوپر کیا اثرات مرتب کرے گا. اس دوران یہ آپ کے ذائچے میں 9ویں گھر میں ہے، اور اس کی بہت ساری پازیٹیو انرجی بھی ہے اور کچھ نیگیٹو انرجی بھی ہے. تو اس کے جو اثرات ہوتے ہیں نا کافی دیر تک رہتے ہیں. اس کے اثرات انسانی زندگی کے اوپر لمبے عرصے تک رہتے ہیں. تو اس دوران جو اگر ہم چیزیں دیکھیں تو ہمیں اپنی چیزوں کو ترتیب سے کرنا ہوگا، کیونکہ سیٹرن جو ہے وہ مکافات عمل کا پلانٹ ہے. یہ آپ کی زندگی میں ان ساری چیزوں کو نکالے گا جو بیسیکلی نظم و ضبط کے خلاف ہوں گی، غیر قانونی چیزیں ہوں گی، غیر ضروری چیزیں ہوں گی. اور اس کی وجہ سے اب دیکھیں حالت غروب میں جانے سے نا ایک چیز پیدا ہو رہی ہے معاشرے میں، وہ ہے احتجاج، کہ یہ زیادتی ہوئی ہے ہمارے ساتھ. تو اس وقت تو اوورآل پاکستان میں بھی ایسی کیفیت بنی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی موضوع کے اوپر احتجاج چل رہا ہے. تو یہ پوری دنیا میں اس کو ان 40 دنوں میں احتجاج جو ہے وہ بڑھے گا. اس وجہ سے چیزیں مزید کھول کر سامنے آئیں گی کہ یہ غلط ہوا، یہ غلط ہوا. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کے اوپر جو ہے نا ہم بحث نہیں کر سکتے ہیں. تو اس دوران جیمنائی خواتین و حضرات کو ایک بڑا عہد دے رہا ہے یہ، اس کا حالت غروب میں جانا، تنہائی، اندھیرا. مگر یہ اندھیرا آپ کے لیے ایک روشنی لے کر آ رہا ہے. وہ روشنی کیا ہے؟ وہ آپ کی روحانیات ہے، آپ کا رب کے ساتھ جڑے رہنا ہے، آپ کا اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو بہتر حالت میں رکھنا ہے. جب انسان اپنا رابطہ اپنے رب سے مضبوط رکھتا ہے تو کہیں نہ کہیں اسے اللہ کریم انعام و کرام سے ضرور نواز دیتا ہے. تو اس دوران آپ کی روحانی انرجی میں، روحانی طاقتوں میں اضافہ ہوگا، اور ساتھ ساتھ کوئی مذہبی سفر کے بنتے چانسز نظر آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے ان میں تھوڑی سی دیری ہو، بن جائیں گے پروگرام، پلان بنے گا ڈیلے ہو جائے گا، بنے گا ڈیلے ہو جائے گا، مگر یہ پلان جو ہے بعد میں بھی آپ کو کارآمد ثابت ہوگا. ہو سکتا ہے آپ کسی مذہبی مقامات پہ بھی جا سکتے ہیں، زیارت مقدسہ پہ بھی جا سکتے ہیں، حج عمرہ بھی کر سکتے ہیں، مگر اس میں تھوڑی سی جو ہے دقت آئے گی. وہ پلان تو بن جائے گا، منصوبہ بن جائے گا، اور اس کے دوران آپ ان کے اوپر امپلیمنٹ بھی کریں گے. تھوڑی سی چیزیں جو ہے نا ہو سکتا ہے آپ کی سوچ کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی دیری بھی آ سکتی ہے، کیونکہ یہ حالت غروب میں ہے. اور اگر آپ بیرون ملک کامیابی کرنا، کاروبار نیا کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ سپورٹ کر رہا ہے. میں نے کہا نا کہ یہ کچھ لوگوں کو بڑے فائدے دے رہا ہے. بیرون ملک کاروبار جو ہے، یعنی کہ آپ ایسا کوئی کاروبار جس کی آمدنی کا تعلق جو ہے فورن کنٹریز سے ہے، تو وہاں سے آپ کو یہ اضافہ دیتا نظر آ رہا ہے. مگر ایک چیز اور بھی چینج ہو رہی ہے کہ یہ آپ کا لائف سٹائل بدل دے گا. اس کی بدولت آپ کا طرز زندگی جو ہے وہ بدلے گا. آپ پہلے کی نسبت ڈیفرنٹ نظر آئیں گے، آپ کی سوچ بدلے گی، آپ کی توجہ کرنے کا طریقہ کار بدلے گا، اور آپ کی آمدنی جو ہے نا اس میں یکدم سے اضافہ ہوگا. بریک تھرو ملتے رہیں گے، لاٹری لگ سکتی ہے، پرائز بانڈ لگنے کے چانسز ہیں، مگر اسی صورت میں کہ آپ نے نا اپنے روحانی رابطے جو ہیں رب سے مضبوط رکھنے ہیں. اپنی زندگی میں معمول چیزوں کا نظم ضبط کو میں لے کر آنا ضرور ہے.
اگر آپ ان چیزوں کو اس طرح سے کر لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے ثمرات بھی آپ کو مل سکتے ہیں، بینیفٹس بھی ملتے نظر آئیں گے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو ہے نا اس پوزیشن میں ہونا، اور سن اور سیٹرن اور ساتھ میں جوپیٹر کی کچھ بہترین انرجیز آپ کو ملیں گی، جس کی وجہ سے روحانیات بہتر ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ آپ کے لو کے معاملات میں بھی جو تناؤ چل رہا تھا نا وہ بہتر ہو جائے گا، اور اس میں نئے لوگ آپ کے ساتھ آ سکتے ہیں، نئے لوگوں کا ملنا بھی ہو سکتا ہے، نئے لوگ آپ کی لائف میں آئیں گے، ان کی وجہ سے نئے راستے کھلیں گے اور آپ پہلے کی زیادہ بہتر ہوں گے۔ تو اس وقت یہ آپ کی جو اوور آل جو سچویشن ہے نا وہ بہت اچھی ہے، مگر ایک تھوڑی سی الارمنگ پوائنٹ ہے، ایک تھوڑی سی خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، وہ ہے آپ کی شادی شدہ زندگی۔ آپ کی شادی شدہ زندگی میں جو ہے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، وہ کیوں ہو سکتے ہیں کہ آپ جب بحث مباحثہ کرتے ہیں، غیر معنی جملوں کا استعمال، ان کی وجہ سے آپ کو اتحاد کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس دوران محبت تو بڑھے گی، مگر جب شک جنم لے گا تو شک جو ہے وہ نقصان دیتا ہے۔ تو آپ نے اپنے آپ کو اس نیگیٹو انرجی سے بچانا ہے اور پازیٹیو سائن کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ جب آپ ان ساری چیزوں کے اوپر امپلیمنٹ کریں گے نا تو ڈیفینیٹلی آپ بہتری کی جانب جائیں گے۔ یہ وقت ہے اپنے آپ کو بہتری کی جانب لے کر جانے کا۔ اس وقت میں منفی سوچوں سے بچنا ہوگا، منفی اثرات سے بچنا ہوگا، اور اپنی جو محنت ہے نا، جو آپ اپنی محنت سے جانے جاتے ہیں، لگن سے جانے جاتے ہیں، تو اس میں آپ کو اگریسو ہو کر کام کرنا ہوگا، اور یقیناً یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بہت اچھی چیزیں کریٹ کر رہی ہیں۔ بات کرنے کا مقصد ہے کہ یہ تو جنرل پریڈکشنز تھیں، کیونکہ سیٹرن 40 دن کے لیے حالت غروب میں، مگر اس دوران اس کا نہ ہونا، غروب ہونا، اور اس کے بعد ان انرجیز کا پیدا ہونا جو تاریکی کا سبب ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں امید کی کرن، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھیں، عبادت کریں۔ اوپر سے شبان معظم کا مہینہ بھی ہمیں دستیاب ہے، اس ماہ میں ہمیں بہت ساری سعادتیں بھی ملنے والی ہیں، اور جب یہ طلوع ہوگا تو اس وقت رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہوگا۔ رمضان المبارک میں ہم بہت ساری چیزیں بہتر کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ اللہ کی جانب سے جو اتنی بڑی تبدیلی تھی نا، اس کے لیے اللہ نے ایک ایسا اسباب پیدا کیا کہ ہم اپنا رابطہ اپنے رب سے کریں۔ اس دوران 15 شبان معظم کو ایک ایسا عمل ہے جو آپ کر سکتے ہیں اور ان تمام نیگیٹیوٹی کو ریموو کر سکتے ہیں۔ یہ تمام لوگوں کے لیے جو لوگ اس طرح کی انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں، سکرین پہ دیے گئے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبانا ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے، اور آپ نے انسانیت کے ساتھ محبت کے ناطے اسے آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔ جب آپ اسے آگے بھیجیں گے تو یہ انفارمیشن اس نیکی کا حصہ آپ بھی بنیں گے جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آگے بڑھتے ہیں چوتھے زوڈیکل سائن کی جانب۔ چوتھے دائرہ بروج کا جو کیا ہے، کینسر کے اوپر یہ کیا اثرات ڈالے گا؟ جو میں نے گزشتہ ویڈیو کے پہلے حصے میں بھی بتایا کہ یہ غروب ہو رہا ہے، اور 40 دنوں کے لیے غروب رہے گا۔ 20 مارچ تک سیٹرن جو ہے وہ دائرہ سیارگان جو سیارے ہیں وہاں سے حالت غروب میں رہے گا، اور اس دوران یہ اپنی انرجیز پیدا کرے گا۔ نیگیٹیوٹی بھی کریٹ ہو سکتی ہے، پازیٹیو سائن بھی آ سکتے ہیں۔ ایک چیز تو ہے نا کہ جب یہ غروب ہوتا ہے، کوئی بھی چیز غروب ہوتی ہے، جیسے سورج غروب ہوتا ہے تو اندھیرا آتا ہے، چاند غروب ہوتا ہے تو پھر بھی اندھیرا ہوتا ہے، سورج کے طلوع ہو جاتا ہے اور چاند کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے۔ جب غروب ہوتے ہیں تو چیزوں کی دیکھیں نا کہ تبدیلی تو آتی ہے۔ تو اس دوران جب یہ سورج کے قریب ہوگا تو تاریکی بڑھے گی، اندھیرا بڑھے گا۔ اس دوران شمع جلانے کی ضرورت ہے، اپنی محنت کی وہ شمع، اپنے اندر اپنے رب کی محبت، لگن کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ اس وقت سیٹرن جو ہے نا آپ کو ڈھایا کا، آپ کا ویسے بھی سرطان والوں کا جو ہے وہ میرے خیال میں ڈھایا چل رہا ہے، اور اس دوران آپ کی زندگی میں اس نے بڑا اپ ڈاؤنز کیا ہوا تھا۔ پچھلے 1.5 سال آپ بہت سارے مسائل کا شکار رہے، اور اس دوران آپ بڑے اپسٹ بھی تھے، مگر اب آپ کو ریلیف مل رہا ہے۔ ان 40 دنوں میں آپ کو ریلیف مل رہا ہے۔ 20 مارچ تک کا یہ ٹائم ہے، 20 یا 21 مارچ تک کا یہ ٹائم ہوگا۔ اس دوران آپ کو ریلیف ملے گا، آپ کافی حد تک بہتر ہوں گے اپنے مسائل میں۔ اس میں تھوڑی سی آپ کے اندر روحانی انرجی آئے گی، آپ کے بول چال میں بہتری آ جائے گی، آپ کا چچڑا پن، جو آپ کو عجیب سی فیلنگز ہے نا، آپ اس سے بچیں گے، اور اس دوران آپ کو اپنی والدہ سے جو ہے بہترین سپورٹ ملتی نظر آ رہی ہے۔ آسمانی کونسل کے اوپر جو تبدیلی ہوئی، سیاروں نے اپنی پوزیشنز بدلی، اس دوران آپ زحل کے ڈھایا کا شکار تھے، اور اس کی وجہ سے آپ جو انہوں نے آپ نے پلاننگ کی، اس میں آپ نے دیکھا
کہ آپ تھوڑی سی محنت اور زیادہ ورک کرنے کی وجہ سے تھوڑا سا تھکان کا بھی شکار تھے، تو آپ تھوڑا سا اپسیٹ تھے۔ اس دوران کیا ہوگا کہ پوزیشن بدلے گی، آپ کی آمدنی میں غیر متوقع اضافہ ہوگا، مالی فوائد حاصل ہوں گے۔ کوئی نئے منصوبے ایسے کاروبار کے بن سکتے ہیں جس کی بدولت آپ لمبے عرصے تک وہاں سے فائدے لیتے رہیں گے۔ کوئی نیا کاروبار ہو سکتا ہے، نئی نوکری ہو سکتی ہے۔ یہ وقت آپ کے لیے اچھا ہے۔ ان 41 دنوں میں آپ کو اپنی ساری چیزیں بہتر کرنی، مگر ساتھ میں وہ بات ضرور یاد رکھنی ہے کہ کوئی بھی چیز بغیر نظم و ضبط کے اپنی توجہ میں، اپنی زندگی میں ان ساری سوچوں کو نکال دیں جو غیر ضروری ہیں۔ یعنی کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ پینسل ہے تو اس کا کام لکھنا ہے، تو یہ لکھنے کا کام ہے، اس کو یہ لے کے سوچتا رہوں کہ میں یہ کیا کروں، اس کو کیا کروں، تو یہ غلط ہے۔ اس چیز کو اپنی لائف سے نکالیں، غیر ضروری سوچوں کو اپنی لائف سے نکالیں، مثبت سوچ لے کر آگے بڑھیں اور اپنی زندگی میں ایک نظم و ضبط پیدا کریں، ترتیب سے کام کریں۔ بے ترتیبی، بے ہنگم، یہ ساری چیزیں ان کو نکالیں، آگے بڑھیں۔ اور اس دوران آپ کی آمدنی میں اچانک اضافہ ہوگا، خوشخبریاں ملیں گی، اور کچھ آپ کے وراثتی جو معاملات ہیں نا، اس کا سورج کے ساتھ غروب ہو کر آپ کو وہ فائدہ دے رہا ہے کہ جو آپ کے خاندان سے وراثت کے معاملات کے اوپر ایشوز چل رہے تھے نا، وہاں پہ آپ کو سپورٹ ملتی نظر آ رہی ہے۔ یعنی کہ ہو سکتا ہے کوئی پراپرٹی کا ایسا حصہ مل جائے، یا پھر کوئی ایسی رقم جو سالڈ ہے وہ آپ کو اب مل سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ آپ کی جو خرید و فروخت ہے، مارکیٹنگ کے حوالے سے پرچیزنگ، سیل اینڈ پرچیزنگ ہے، اس میں بھی بہتری آئے گی۔ اس میں آپ پہلے سے زیادہ بہتر نظر آئیں گے، آپ کی آمدنی اس میں بہتر رہے گی۔ اسٹاک مارکیٹ سے بھی آپ کو آمدنی ہوتی نظر آ رہی ہے، مگر بات وہی ہے کہ ترتیب، اپنے دل اور دماغ، اپنی آنکھ اور کان کو ایکٹیو رکھنا ہے، دیکھنے کے لیے بھی اور سننے کے لیے بھی، اور بولنے کے لیے زبان ہے اور دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں۔ ان ساری چیزوں کو غلط نہیں، پازیٹیو لے کر آگے بڑھیں۔ جب آپ ان ساری چیزوں کو اس حساب سے دیکھتے ہیں نا، تو یہ ساری چیزیں بہتر ہوتی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ 16 مارچ کے بعد اس نے طلوع ہونا شروع ہو جانا، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں بہتر رہیں گی۔ مگر آپ کا ڈھایا چل رہا ہے، آپ 2025 تک یا اس کے اثرات کے زیر اثر رہیں گے، تو اس دوران آپ کو جو ہے نا بہت احتیاط کے ساتھ چھوٹے چھوٹے رسک لینے چاہیے، بڑے بھی رسک لینے چاہیے، دیکھ بھال کرنی چاہیے، خاص طور پہ اپنی والدین کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کو نوزوں کا سامنا ہے تو آپ زحل کی ریمیڈیز کریں، اگر آپ کو نہیں سامنا ہے تو پھر بھی احتیاطی طور پر اپنا رابطہ جو آپ کا رب سے مضبوط ہے پہلے کی نسبت، آپ تھوڑا سا دینی رجحان رکھ رہے ہیں، مذہبی جھکاؤ ہے، مگر اس میں بہتری لے کے آئیں، اس میں پختگی لے کر آئیں اور اپنے رب کے ساتھ جڑے رہیں، اور جو وقت ہوتا ہے نا اس کو ترتیب دیں، چاہے وہ نماز کے لیے ہے، چاہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، چاہے وہ محمد و آل محمد پر درود و سلام پڑھنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے یہ میری جنرل انفارمیشن تھی آپ تک، اس میں کچھ چیزیں آپ کو سوٹ نہ کر رہی ہوں، تو اگر آپ مسائل کا شکار ہیں، دیے گئے اسکرین پہ نمبر یا ڈسکرپشن میں بھی نمبر ہمارے 2 موجود ہیں، تو آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کی ہر وہ مدد کی جائے جس سے آپ کی زندگی میں آسانیاں آئیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبانا ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اس یقین کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ آپ ہماری میڈیا ٹیم کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کریں گے۔